امامت دو قسم کی ہے، ایک امامت صغریٰ ہے اور ایک امامت کبریٰ ہے۔ امامت صغریٰ جو ہے وہ نماز کی امامت ہوتی ہے، نماز میں جو امام بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں امامت صغریٰ، اور حکومت کے حوالے سے جو امام بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں امامت کبریٰ، جو مسلمانوں کا امام بنتا ہے۔ امامت کبریٰ کی کچھ شرائط ہیں کہ امامت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت مطلقہ ہے، یعنی حضور کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام دینی دنیاوی کاموں میں شریعت کے موافق عام تصرف کرنے کا اختیار اور غیر معصیت میں تمام جہان کے مسلمانوں سے اطاعت کرانے کا حق، اس کو کہتے ہیں امامت کبریٰ۔ نبی علیہ السلام کا جو صحیح نائب ہوتا ہے، حضور کی نیابت اختیار کرتا ہے، وہ شریعت کے کام ہوں یا دنیاوی کام ہوں، حضور کی شریعت کے عین مطابق، اس کو کہا جاتا ہے امامت کبریٰ۔ اگر حضور کی شریعت کو ہٹ کر ہو تو پھر اس کا نام ہے یزیدیت، کیونکہ یزید حضور کے طریقے پر نہیں تھا، اس نے نبی علیہ السلام کے سارے طریقوں کی مخالفت کی۔ اگر کوئی سیاست، کوئی امامت اس نوعیت کی ہو کہ حضور کی شریعت کو چھوڑ کر ہو تو پھر وہ یزیدیت کے زمرے میں آتی ہے۔ اس امامت کے لیے مسلمان آزاد مرد عاقل، مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو، مرد بھی ہو اور عقل مند ہو، بالغ کرشی قادر ہونا یہ شرط ہے، یعنی بلوغت بھی ہو، کرشی بھی ہو اور قادر ہونا، معذور نہ ہو۔ قادر کے یہ معنی ہے کہ شرعی فیصلہ اور حدود کو جاری کر سکے، ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کی اور مسلمانوں کے جان و مال اور ان کی املاک کی حفاظت کی طاقت رکھتا ہو۔ قادر کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ بزدل ہو، کسی ظالم کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے بلکہ اس سے ڈر کر بیٹھ جائے، تو ایسے بندے کو امام بھی نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں آج معاشرے میں بڑی عام ہو چکی ہیں۔ بالغ ہونا، کرشی ہونا اور قادر ہونا جو ہے یہ شرط ہے امامت کبریٰ کے لیے۔ ہاشمی، علوی، معصوم ہونا یہ شرط نہیں ہے، یہ بعض لوگ شرط بناتے ہیں اپنی طرف سے، شریعت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ ہاشمی ہو، علوی ہو اور معصوم ہونا، یہ شرط نہیں ہے۔ نہ یہ شرط ہے کہ اپنے زمانہ میں سب سے افضل ہو، یہ بھی شرط نہیں ہے۔ امام کی اطاعت جو ہے مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ امام کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ سمجھ لیں ذرا، امامت کبریٰ کے حوالے سے اور امامت صغریٰ کے حوالے سے کہ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام کی جو اطاعت ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، جبکہ امام کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جو بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسند خلافت پہ بیٹھے تو کہا، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلوں تو تم نے میرے پیچھے چلنا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر نہ چلوں تو پھر میری اتباع نہیں کرنی۔ تو وہی بات ہے کہ امام کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر شریعت کے خلاف حکم میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یہ شریعت کے خلاف اطاعت جو ہے وہ کسی کی نہیں کی جائے گی، وہ جتنا بھی بڑا ہو، غوث، قطب، ابدال ہو، ہوا میں اڑ کر آپ کو دکھائے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کی آپ پیروی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں چل سکتے ہیں، اس کی اتباع نہیں کر سکتے۔ اتباع تبھی ہوگی جب وہ حضور کی شریعت کا پابند ہو۔ امام ایسا شخص بنایا جائے جو بہادر ہو، سیاستدان اور عالم ہو، یا اگر عالم نہیں تو پھر علماء کی مدد سے کام کرے، اپنی طرف سے نہیں۔ ذرا سمجھ لیں،
امام ایسا شخص بنایا جائے یعنی امامت کبریٰ کے اندر جو بہادر سیاست دان ہو اور عالم ہو، یا اگر عالم نہیں تو پھر علماء کی مدد سے کام کرے۔ عورت اور نابالغ کی امامت جو ہے یہ جائز نہیں ہے، عورت اور نابالغ کی امامت جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ امام مبتلا فسق ہونے سے معزول نہیں ہو جاتا۔ یہ چند باتیں ہم نے ذکر کی کہ کب امام کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ برحق اور امام مطلق، دو چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں کہ خلیفہ برحق اور امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مولا علی پاک کے بڑے بیٹے ہیں، ان حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ خلافت راشدہ، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کر دیا۔ خلافت راشدہ کی جو مدت ہے منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ جو ہے وہ 30 سال رہی، یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہوئی۔ پھر حضرت امیر المومنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی، اور اخیر زمانہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اول ملوک اسلام میں سے ہیں، یعنی اسلام کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے پہلے جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ افضل خلیفہ ان تمام خلفاء میں سے کون ہے؟ انبیاء اور مرسلین کے بعد، تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے بعد، تمام مخلوقات الہی میں خواہ جن ہوں یا انسان ہوں یا فرشتے ہوں، ان سب سے افضل جو ہے وہ صدیق اکبر ہیں۔ انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام مخلوقات الہی جن و انس و ملک سے افضل جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بتائے وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہیں، اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی چوتھے نمبر پر ہیں۔ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی مراتب کی ترتیب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا دیگر کسی صحابی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو پہلے نمبر پر لے آتا ہے تو ایسا گمراہ بندہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ غیر نبی کو نبی سے فضیلت میں بڑھا دیتا ہے، یعنی مثال کے طور پر حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ حضور کے بعد تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، تو ایسا بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ گمراہیت اور بددینیت اس بندے میں پائی جاتی ہے اور وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔